جب 1453 میں بازنطینی سلطنت کا سورج غروب ہوا، قسطنطنیہ کی فصیلوں پر عثمانی پرچم لہرا رہا تھا۔ 1000 سال پرانی بازنطینی عظمت راکھ میں بدل چکی تھی، لیکن انہی راکھوں سے ایک نئی طاقت جنم لے رہی تھی۔ عثمانی سلطنت جو آنے والی صدیوں تک مشرق و مغرب دونوں پر اثر انداز ہونے والی عظیم ترین مسلم سلطنت بننے والی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سلطان محمد ثانی، جسے دنیا بعد میں محمد فاتح کے نام سے جاننے لگی، تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ اس کی فوجیں توپوں کے دھاڑتے گولوں سے بازنطینی دیواروں کو چیرتی چلی گئی اور دنیا کی سب سے مضبوط فصیل چند ہی دنوں میں زمین بوس ہو گئی۔ قسطنطنیہ اب استنبول بننے جا رہا تھا۔ محمد فاتح نے نہ صرف ایک شہر فتح کیا بلکہ ایک تہذیب کو زندہ کیا۔ اس نے بازنطینی ورثے کو مٹانے کے بجائے اسے اسلامی تہذیب کے ساتھ ملا دیا۔ آیا صوفیہ، جو بازنطینی چرچ کی علامت تھی، ایک عظیم مسجد بن گئی، روحانی اتحاد کی علامت کے طور پر۔ لیکن محمد فاتح کے عزائم شان سے بہت آگے نکل گئے۔ وہ ایک ایسی سلطنت بنانا چاہتا تھا جو باقی سب کو پیچھے چھوڑ دے۔ اس نے انتظامی اصلاحات متعارف کرائیں، اسکول قائم کیے اور عیسائی اور یہودی برادریوں کو آزادانہ طور پر آباد ہونے کی دعوت دی۔ عثمانی حکمرانی کے تحت استنبول ثقافتوں کا ایک موزیک بن گیا۔ ترکوں، یونانیوں، آرمینیوں، عربیوں، یہودیوں، فارسیوں اور غلاموں سب ایک جھنڈے کے نیچے رہتے ہیں۔ سلطان کا قانون۔ عثمانی صرف جنگجو نہیں تھے، وہ بلڈر تھے۔ محمد کے جانشینوں نے محلات، مساجد اور پل بنائے جو آج بھی کھڑے ہیں۔ توپتائی محل سامراجی طاقت کا دھڑکتا دل بن گیا۔ ایک شہر کے اندر ایک شہر صحنوں، چشموں اور رازوں سے بھرا ہوا۔ یہاں سلطان کے مشیروں، بیویوں اور محافظوں نے 3 برے اعظم میں لاکھوں لوگوں کی تقدیر بدل دی۔ سلطان سلیمان عظیم، جسے مغرب میں سلیمان دا میگنیفیکنٹ کہا گیا، عثمانی تاریخ کا سنہری باب ہے۔ اس کے دور میں سلطنت نے اپنی انتہا کو چھوا۔ بلکان سے بحیرہ احمر تک، بغداد سے الجزائر تک، سب عثمانی پرچم تلے متحد تھے۔ پھر سلیمان عظیم کا زمانہ آیا، جو تمام عثمانی سلطنتوں میں سب سے زیادہ طاقتور اور مشہور تھا۔ 1520 سے 1566 تک حکمرانی کرتے ہوئے سلیمان نے سلطنت کو ایک سپر پاور میں تبدیل کر دیا۔ اس کی کمان میں عثمانی بحریہ نے بحیرہ روم میں حکومت کی اور اس کی فوجیں ویانا کے دروازوں پر پھکھڑی تھی۔ سلطان کا دائرہ شمالی افریقہ سے عراق تک، ہنگری سے یمن تک پھیلا ہوا تھا۔ یورپ اس کے نام سے کانپ اٹھا۔ عثمانی فن تعمیر نے دنیا کو حیران کر دیا۔ معمار سنان جیسے ماہرین نے ایسی مسجد اور محلات تعمیر کیے جو آج بھی انجینئرنگ کے معجزے مانے جاتے ہیں۔ نیلی مسجد، سلیمانیہ مسجد اور توپکائی محل آج بھی اس دور کی عظمت کی کہانیاں سناتے ہیں۔ لیکن ہر عظیم سلطنت کی طرح عثمانی سلطنت کو بھی چیلنجز کا سامنا ہوا۔ اندرونی سازشیں، طاقت کی لڑائیاں اور یورپی طاقتوں کا بڑھتا ہوا دباؤ سلطنت کو کمزور کرنے لگا۔ مغربی سائنس اور صنعت میں ترقی کر رہا تھا، جبکہ عثمانی نظام رفتہ رفتہ سست ہو رہا تھا۔ 19ویں صدی میں جب یورپ صنعتی انقلاب سے گزر رہا تھا، سلطنت عثمانیہ کو یورپ کا بیمار شخص کہا جانے لگا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ سلطنت اب بھی روحانی اور ثقافتی طور پر زندہ تھی، بس سیاسی طور پر زخموں سے چور تھی۔ تبدیلی کی لہر تنظیمات اصلاحات کی شکل میں آئی۔ نئے قوانین، اسکول اور فوجی اصلاحات لائیں۔ عثمانیوں نے جدید یورپ سے سیکھنے کی کوشش کی، لیکن اندرونی کمزوریوں نے اس سفر کو مشکل بنا دیا۔ پھر بھی عثمانی لڑتے رہے۔ ان کی فوجیں 1683 میں دوبارہ یورپ کی گہرائی میں پہنچ گئی، ویانا کا محاصرہ کر لیا۔ اسی شہر کو سلیمان نے ایک بار پھر دھمکی دی تھی، لیکن اس بار یہ محاصرہ ناکام ہو گیا۔ شکست نے اہم موڑ کی نشاندہی کی۔
سلطنت نے اپنے طویل سست زوال کا آغاز کیا۔ جنگیں، بغاوتیں اور بدعنوانی اس کی سرحدوں کو کھا گئی۔ محمد اور سلیمان کی ایک زمانے کی طاقت سلطنت اب اپنی بقا کے لیے جد و جہد کر رہی تھی۔ پھر بھی زوال میں عثمانی ثقافتی طور پر متحرک رہے۔ ان کے فن، خطاطی اور موسیقی کو فروغ ملا۔ ان کے علماء نے قدیم اسلامی اور یونانی علوم کو محافظ کیا۔ کافی ہاؤسنگ، بحث و مباحثہ اور کہانی سنانے کا مرکز بن گئے۔ استنبول تہذیب کا گہنا رہا، ایک ایسا شہر جہاں مشرق ہر گلی بازاروں اور نماز گاہ میں مغرب سے ملتا ہے۔ 18ویں اور 19ویں صدی تک یورپ نے عثمانیہ کو مکمل طور پر پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ روس، برطانیہ اور فرانس نے سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ کیا۔ مصر کھو گیا، یونان نے آزادی حاصل کی اور بلقان کھسک گیا۔ عثمانیوں نے جدید بنانے کی کوشش کی، ریلوے، اسکول اور فوجیں بنانا، لیکن سلطنت کا دور ختم ہو رہا تھا اور ان کی سلطنتیں بہت بڑی، بہت پرانی، بہت زیادہ تقسیم ہو چکی تھی۔ پھر 20ویں صدی آئی، اس کے ساتھ پہلی جنگ عظیم۔ سلطنت عثمانیہ نے اپنی کھوئی ہوئی شان کو دوبارہ حاصل کرنے کی امید میں جرمنی کا ساتھ دیا۔ اس کے بجائے اس نے اپنی قسمت پر مہر لگا دی۔ 4 سال کی وحشیانہ جنگ کے بعد سلطنت منہدم ہو گئی۔ استنبول پر قبضہ تھا، اس کا سلطان بے اختیار تھا۔ 1453 میں شروع ہونے والا خواب بالآخر 1922 میں مر گیا، جب سلطنت عثمانی کا باقاعدہ خاتمہ ہو گیا۔ لیکن موت میں بھی عثمانی روح ختم نہیں ہوئی۔ کھنڈرات سے ایک نئی قوم ابھری، جمہوریہ ترکی، جس کی قیادت مصطفیٰ کمال اتا ترک کر رہے تھے، ایک سپاہی جس نے اپنے وطن کو مٹانے سے انکار کر دیا۔ عثمانیوں نے 6 صدیوں تک دنیا پر حکومت کی، اب ان کی اولاد کو سلطنت کی راکھ سے ایک جدید ریاست بنانا تھی۔ سلطنت عثمانیہ کی میراث آج بھی ہماری دنیا کو تشکیل دیتی ہے۔ اس کا فن تعمیر 3 براعظموں پر محیط ہے۔ اس کا کھانا، زبان اور ثقافت بلقان سے لے کر مشرق وسطیٰ تک زندہ ہے۔ اس کا سیاسی اور مذہبی اثر ہر اس قوم میں گونجتا ہے جو کبھی اس کے جھنڈے تلے آتی تھی۔ یہ تضادات کی سلطنت تھی، صفاقانہ لیکن فنکارہ، مذہبی لیکن عملی، خوفزدہ لیکن قابل تعریف۔ قسطنطنیہ کے زوال سے لے کر جدید ترکی کی پیدائش تک سلطنت عثمانیہ کی کہانی تبدیلی، لچک اور عزائم سے عبارت ہے۔ یہ ایک ایسی سلطنت تھی جو آگ میں پیدا ہوئی اور اصلاح پر ختم ہوئی۔ مشرق اور مغرب، اسلام اور یورپ، ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک پل جیسے آج ہی استنبول میں اذان کی گونج سنائی دیتی ہے۔ کوئی بھی ان 6 صدیوں کے سائے کو محسوس کر سکتا ہے جب دنیا ہلال اور ستارے کے سامنے جھک گئی۔